البتہ دوسری بات انہوں نے جو کہی ہے کہ اس میں جو اندراج نہیں ہوتا بل توسرون الحیات الدنیا، تمہارا اصل مرض کیا ہے؟ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ، میں نے یہی کہا تھا نا کہ بما قدم واخر، کسے آگے رکھا کسے پیچھے رکھا، سارا فیصلہ تو اس میں ہے۔ مقدم آخرت ہے اور دین ہے یا دنیا ہے؟ یا تو آپ نے مقدم بنا دیا آخرت کو تو جتنی دنیا مل جائے اللہ کا فضل ہے، اللہ کی طرف سے دین ہے، بونس۔ وہ انگارے اس وقت پیٹ کو جلا نہیں رہے ہیں، وہ انگارے ظاہر ہو جائیں گے قیامت کے اندر، وہ جلائیں گے اس وقت، لیکن انگارے بھر اس وقت رہے ہو۔ جو فرمایا کہ جو یتیموں کا مال ہڑپ کرتے ہیں ناحق طور پر، ما یاکلون فی بطونہم الا نار، وہ آگ بھر رہے ہیں اپنے پیٹوں کے اندر، لیکن اس وقت وہ آگ ٹھنڈی ہے، شوگر کوٹڈ ہے، اوپر اس کے انسولیشن ہے، وہ آپ کے معدے کو جلاتی نہیں جا کر، لیکن وہی ہے تو آگ۔ بہرحال تم ترجیح دیتے ہو دنیا کو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، جبکہ آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہی بات تھی پرانے صحیفوں میں۔ اصل میں یوں سمجھیے کہ جو کانٹے کی بات ہے وہ یہ ہے، جو اصل شے ہے ہدایت اور ضلالت کی جو بات ہے، راز وہ یہ ہے، کس کو مقدم کس کو مؤخر، دنیا یا آخرت۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، صحف اولا یعنی ابراہیم کے صحیفے اور موسیٰ کے صحیفے، ان کا ذکر پہلے بھی آیا ہے۔ تو موسیٰ کے صحیفے ہمیں معلوم ہے، ابراہیم کے نہیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، میری ایک رائے ہے کہ جو ہندوؤں کے ہے اپنشد، وہ میرے نزدیک صحف ابراہیمی کی بگڑی ہوئی بدلی ہوئی شکلیں۔ سورۃ الغاشیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا پہنچ چکی ہے تمہارے پاس اس ڈھانپ لینے والے کی خبر؟ وہ جب آئے گی قیامت ڈھانپ لے گی۔ وجوہ یومئذ خاشعہ، یہ مضمون دیکھیے سورہ قیامہ میں بھی آیا تھا، وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرہ، ووجوہ یومئذ باسرۃ تظن ان یفعل بها فاقرہ۔ پھر سورہ عبس میں آ چکا ہے، وجوہ یومئذ مسفرۃ ضاحکۃ مستبشرہ، ووجوہ یومئذ علیہا غبرۃ ترہقها قطرہ۔ یہاں دیکھیے وجوہ یومئذ خاشعہ، بہت سے چہرے اس دن ہوں گے ذلیل ہوئے دبے ہوئے جھکے ہوئے، عاملۃ ناصبہ، ایسے کہ جیسے بڑی کوئی مشقت جھیلی ہے، اس کا تکان کے اثرات ہے، ایگزاسٹڈ ہے۔ تصلیٰ نارا حامیہ، وہ داخل ہوں گے ایک تپتی ہوئی آگ میں، دہتی ہوئی آگ میں۔ تسقیٰ من عین آنیہ، انہیں پلایا جائے گا وہ پانی کے جو کھولتا ہوا ہوگا، ایک ایسا چشمہ جس کا پانی کھولتا ہوا ہوگا۔ لیس لہم طعام الا من ضریع، نہیں ہوگا ان کے لیے کھانے کے لیے غذا مگر جھاڑ کانٹوں والی جھاڑیاں، یا وہ زقوم جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ لا یسمن ولا یغنی من جوع، نہ تو وہ موٹا کرے اور نہ وہ بھوک ہی کو مٹائے، یعنی یہ کہ کھانے کے دو ہی فائدے ہوتے ہیں، آپ کے جسم کو تقویت حاصل ہو، یا یہ کہ کم سے کم بھوک کا احساس تو ختم ہو جائے، ان دونوں میں سے کوئی شے نہیں ہوگی۔ اب اس کے برعکس وجوہ یومئذ ناعمہ، بہت سے چہرے ہوں گے اس روز تر و تازہ، جیسے کہ ناز و نعم میں پلے ہوئے لوگ ہوتے ہیں ان کے چہرے۔ لسعیہا راضیہ، وہ اپنی سعی اور جو بھی انہوں نے دنیا میں محنت کی تھی اور اس کے جو بھی انہوں نے مشقت کی تھی، اثار و قربانی کا معاملہ کیا تھا، اس کا جو نتیجہ ان کے سامنے آئے گا اس سے راضی ہوں گے۔ لسعیہا، یہ انہی کی کوشش تھی، محنت تھی، لیکن آج اللہ نے قبول فرما لی۔ اولئک کان سعیہم مشکورا، وہ لوگ ہوں گے کہ جن کی سعی جو ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہو جائے گی تو وہ راضی ہوں گے۔ فی جنت عالیہ، ایک باغ میں جو بہت بلند ہوگا، اونچا۔ لا تسمع فیہا لاغیہ، اس میں وہ کوئی لغو بات بھی نہیں سنیں گے۔ کوئی لغو بات سننے سے بھی انسان کو کوفت ہوتی ہے، تو اور تو کوئی بات کیا جھوٹ سننا یا کوئی الزام، یہ تو اس کا سوال نہیں، لغو بات بھی نہیں سنیں گے۔ فیہا عین جاریہ، اس میں ایک چشمہ ہے جاری، چلتا ہوا بہتا ہوا۔ فیہا سرر مرفوعہ، اس میں اونچے تخت ہیں رفیع۔ واکواب موضوعہ، اور آب خورے ہیں، کپس ہیں، جام ہیں کہ جو رکھے ہوئے بڑے حساب سے، بڑی عمدگی سے چنے ہوئے۔ وہ نمارق و مصفوفہ، اور قالین ہیں جو صف کے اندر بچھائے ہوئے ساتھ کے ساتھ لگا کر۔ وہ ذرابی و مبسوسہ، اور مخمل کے نہالچے ہیں جو ہر جگہ جگہ پھیلے ہوئے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے ادھر جا کے بیٹھنا ہے تو وہاں بھی ہے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، یہ وہ آیات ہے قرآن کی کہ جس میں جو علامہ اقبال نے کہا ہے کہ آبزرویشن، دیکھو اور پھر نتیجے نکالو۔ یہ جو کلچر ہے
یہ قرآن نے پیدا کیا ہے۔ توہمات، ایسے ہی بنائے ہوئے عقائد جن کے لیے کوئی سند نہیں، نہ عقل میں ہے اور نہ نقل میں ہے، یا تو وہی ہے ریویلڈ نالج ہے جو اس میں ہے، عقل میں آئے یا نہ آئے وہ اللہ کی بات ہے، وہ ماننی ہے، لیکن اس کے بعد اس سے ماورا کوئی بات جو خلاف عقل ہے وہ نہیں مانیں گے۔ وہ پھر ہونی چاہیے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، پھر اس سے ہے۔ تو اب دیکھو افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، تو کیا یہ غور نہیں کرتے، دیکھتے نہیں ہیں کہ اونٹوں کو کیسے بنایا گیا ہے، ان کے جسم کی کتنی ہم آہنگی ہے ان کے ماحول کے ساتھ، پورے ہفتے انہیں پانی نہ ملے لیکن وہ چلتے رہیں گے، کھانے کو نہ ملے چلتے رہیں گے، ان کے پاؤں ایسے بنائے کہ دھستے نہیں ہیں ریت کے اندر۔ کیف خلقت وإلی السماء کیف رفعت، اور آسمان کیسے اس کو بلند کیا گیا ہے، یہ اسٹرانومی والوں کا فیلڈ ہے، وہ سمجھے کیسے ہے یہ۔ وإلی الجبال کیف نصبت، اور یہ جو پہاڑ ہے یہ کیسے گاڑ دیے گئے، یہ جیولوجی والوں کا فیلڈ ہے، وہ اس پر تحقیق کریں۔ وإلی الارض کیف سطحت، اور زمین کو نہیں دیکھتے کیسی بچھا دی گئی ہے۔ ویسے اس کا ایک خاص وہ سمجھ لیجئے پس منظر بھی ہے کہ کن چیزوں کی طرف، ویسے تو ہر کائنات کی ہر شے اللہ کی نشانی ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیہا من کل دابۃ وتصریف الرياح والسحاب المسخر بین السماء لآیات لقوم یعقلون، ہر شے آیت ہے۔ شیخ سعدی کہتے ہیں برگ درختان سبز در نظر ہوشیار، ہر ورق دفترست از معرفت کردگار۔ یہ جو درخت ہیں ان کے جو پتے ہیں یہ ہرے ہرے پتے، جو دیکھنے والی آنکھ ہے اس کو تو یہ ان میں سے ہر پتا ایک دفتر نظر آتا ہے معرفت کا، اللہ تعالیٰ کی معرفت کا۔ اور آج ہمیں معلوم ہوا ہے کچھ نہ کچھ، آج سے پہلے لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ ہر پتے میں ایک فیکٹری ہے، فوٹو سنتھسس کی فیکٹری ہے، کہ جو یہ سولر انرجی ہے اسے وہ جذب کر رہی ہے اور اس کو جو ہے کنورٹ کر رہی ہے، وہی انرجی ہے جو لکڑی کے اندر سٹور ہو رہی ہے، پھر آپ لکڑی جلا کر نکال لیتے ہیں، یہ آگ کہاں سے آ گئی؟ وہی سولر انرجی، اس کی سورس وہی ہے، اور اس سولر انرجی کو، سورج کی اس حرارت کو جذب کر رہا ہے یہ پتا، اور وہاں وہ عمل جاری، ہر پتا ایک فیکٹری ہے فوٹو سنتھسس کی۔ تو برگ درختان سبز در نظر ہوشیار، ہر ورق دفترست از معرفت کردگار۔ لیکن یہاں چار چیزوں کا ذکر جو ہوا ہے یہ ایک خاص پس منظر ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ان لوگوں کے جو پہلے مخاطب تھے قرآن کے، ان کی زندگی گزرتی تھی سفروں میں، لیلۃ الشتاء والصیف، اور سارا یہ حجاز کا علاقہ تھا جب یہ چلتے تھے تو چلتے ہوئے کیا چیز ہے؟ اونٹ پر تو سوار ہیں، اوپر آسمان ہے، دانے بائیں پہاڑ ہے، نیچے زمین ہے۔ یہ چار چیزیں وہ تھی کہ جو ان کے لیے ہر وقت ہر آن ان کے نگاہوں کے سامنے۔ دیکھتے تو تم ہو لیکن یہ حیوانوں کا سا دیکھنا دیکھ رہے ہو تم، یہ تو اونٹ نے بھی دیکھ لیا کہ اوپر آسمان ہے نیچے زمین ہے اور ادھر پہاڑ ہے ادھر پہاڑ ہے، یہ تو اس نے بھی دیکھ لیا، تم نے کیا دیکھا؟ دم چیز پیام شنیدی نہ شنیدی، در خاک تو یک جلوہ آمیخت نہ دیدی۔ یہ سانس جو آ رہا ہے یہ پیام ہے، کوئی پیغام ہے اللہ کا، کبھی سنا ہے کہ نہیں سنا؟ اور تمہاری خاک کے اندر ایک جلوہ بھی ہے، جلوہ ربانی، روح ملکوتی بھی ہے، کبھی دیکھا ہے اس کو؟ دیدن دیگر آموز شنیدن دیگر آموز، یہ صرف حیوانوں کا سا دیکھنا اور حیوانوں کا سا سننا، اس سے ذرا آگے بڑھو، انسانوں کا سا دیکھنا، انسانوں کا سا سننا سیکھو۔ تو یہ ہے وہ کہ اب ان کو دیکھو، ان چیزوں کو آبزرو کرو، ان کی حکمتوں کو دیکھو، ان کو انویسٹیگیٹ کرو، اس میں قوانین فطرت جو ہیں، قوانین طبی ہیں، ان کا انکشاف ہوگا۔ یہ ساری چیزیں تمہارے لیے مسخر کر دی گئی ہیں، تم ان کو ماسٹر کرو، ان کو اپنے استعمال کرو، ایکسپلائٹ کرو، یہ سارا کام تمہارے لیے ہے۔ تمہیں خلافت دی گئی ہے زمین کی، پوری دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، تمہارے لیے بنائی گئی۔ لیکن یہ کہ اس میں توہمات ہو جائیں تو پھر ظاہر بات ہے کہ وہ علم کا راستہ رک جائے گا۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذكر انما انت مذکر۔ تو اے نبی آپ نصیحت کرتے رہیے، تذکیر کرتے رہیے، ان کو بتاتے اور سکھاتے رہیے، یاد دہانی کرتے رہیے، آپ تو بس یاد دہانی کرانے والے ہیں، آپ ان کے اوپر لست علیہم بمسیطر، آپ کو داروغہ نہیں ہے کہ کان پکڑ کر لے آئیں ان کو ہدایت کے راستے پر، یہ آپ کا کام نہیں۔
الا من تولا وکفر، سوائے اس کے کہ جس نے منہ موڑا اور کفر کیا، فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، پھر اس کو تو اللہ عذاب دے گا سب سے بڑا عذاب۔ کیوں سب سے بڑا عذاب؟ رسول کے آنے کے بعد جبکہ حق بالکل عریاں ہو کر سامنے آ جائے، کوئی شک و شبہ باقی نہ رہے، ان کی سیرت کے بارے میں، ان کی شخصیت کے بارے میں کوئی داغ نہیں، کوئی دھبا نہیں، کوئی انگلی اٹھ نہیں سکتی، اور جس طریقے سے آیات ربانیہ انہوں نے پڑھ پڑھ کر سنا دی ہیں، اب بھی اگر کوئی نہیں ہے تو معلوم ہوا کوئی خیر نہیں ان کے اندر، اب یہ شدید ترین عذاب کے مستحق ہیں۔ اِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ، اے نبی ان سب کو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے، ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ، پھر ہمارے ذمے ہم حساب لے لیں گے۔ آپ اپنا کام کیے جائیے، جو آپ کا فرض ہے آپ ادا کیجئے، باقی یہ ہم پر چھوڑیے، ذرنی والمکذبین، سمجھے، مجھے چھوڑ دیجئے، میں ان سے نمٹ لوں گا، ذرنی والمکذبین اولی النعمہ مہلہم قلیلا۔ اور دیکھیے کس طرح یعنی سورہ تاریخ جو ختم ہوئی ہے کہ ایک ہی آیت میں مہلہم، آپ کو ان کو ذرا دیجئے، مہلت دیجئے، امہلہم، دونوں صیغوں میں، باب تفعیل بھی اور پھر باب افعال بھی۔ اِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الفجر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر۔ یہ قسمیں جو ہیں، پہلے جیسا کہ عرض کیا مشکلات القرآن میں سے ہیں، اور اس طرح کے دورے میں اس میں بحث نہیں ہو سکتی، لیکن یہ کہ فجر، عام خیال یہ کہ اس سے مراد ہے 10 ذی حج کی جو فجر ہوتی ہے، جس کے بعد کہ نحر ہوتا ہے، قربانی ہوتی ہے، وہ گویا کہ کلائمیکس ہے پھر حج کے افعال کا۔ ولیال عشر، اور اس سے پہلے کی 10 راتیں، ظاہر بات ہے کہ 10 تاریخ جب ہوگی تو 10ویں رات گزر چکی ہے، تو یکم ذی الحج سے لے کر اور 10 ذی الحج تک کی یہ 10 راتیں جو ہے گزر چکی ہیں۔ والشفع والوتر، اور ایک 10 راتیں وہ ہے کہ جو عشرہ رمضان مبارک میں ہیں، اس میں شفع اور وتر کا فرق ہے، جفت اور طاق کا۔ طاق میں پھر لیلۃ القدر ہے۔ ویسے یہ کہ یہ طاق رات کون سی ہوتی ہے، اب اس کے بارے میں کافی کچھ ایک مسائل پیدا ہو چکے ہیں۔ بہرحال یہاں تک والشفع والوتر، یہی خیال ہے کہ اس سے مراد ہے کہ یہ جو راتیں ہیں جو جفت اور طاق ہیں ماہ رمضان مبارک کے آخری عشرے کی۔ واللیل اذا یسر، اور رات، اس گواہ ہے رات جبکہ وہ چلے۔ حل فی ذالک قسم لذی حجر، اس میں ہے کوئی دلائل ہے، قسم ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو عقل مند ہیں، ان میں جو نشانیاں ہیں ان چیزوں کے اندر جن کو کہ گواہی کے اندر پیش کیا گیا ہے۔ اب آ رہا ہے مضمون، الم تر کیف فعل ربک بعاد، تم نے دیکھا نہیں کیا کیا تھا آپ کے رب نے عاد کے ساتھ، قوم عاد کے ساتھ کیسے ہلاک کیا تھا۔ ارم ذات العماد، وہ ارم جو ستونوں والا تھا۔ خیال یہ ہے کہ ارم جو ہے یہ قوم عاد کا شاہی خاندان تھا، جیسے فراعنہ مصر کے، نماردہ عراق کے، تبع یہ تھے یمن کے، اور ارم جو ہے یہ قوم عاد کا جو خاندان تھا بادشاہی، ان کا لقب تھا۔ ذات العماد، اونچے اونچے ستونوں والا۔ اور اب جو اس شہر کی شداد، جو ان میں ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، اس کے آثار، اس کے کھنڈر موجود دیکھ لیے گئے ہیں کہ اس صحرا کے نیچے دبے ہوئے ہیں، اور 30 اس کے اوپر بڑے بڑے مینار بنے ہوئے ہیں اس شہر کی فصیل کے اوپر۔ تو ذات العماد جو بڑے ستونوں والا تھا، التی لم یخلق مثلھا فی البلاد، جیسے کہ اس سے پہلے کبھی دنیا میں نہیں بنائے گئے تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ویسی تعمیر جو اس عاد کے بادشاہ شداد نے کی تھی، شاید دنیا میں پہلی مرتبہ اتنا، اسی لیے شداد کی جنت مشہور ہے، اس نے وہ جنت بنا لی تھی اپنی، اس قدر وہاں پر ساز و سامان تھا۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور تم نے دیکھا کہ اس سمود کے ساتھ کیا کیا تمہارے رب نے، جنہوں نے چٹانوں کو، وادی میں چٹانوں کو تراش تراش کر محل بنا لیے، وہ تو اب بھی موجود ہیں، بڑے بڑے ہال، پھر بغلی کمرے، بڑے عمدہ ان کے جو مکان بنے ہوئے۔ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، اور کیا کیا آپ کے رب نے فرعون کے ساتھ کہ جو بیخوں والا تھا، اس کے جو کہ بڑے بڑے لشکر چلتے تھے، تو بہت سے خچر تو ایسے ہوتے تھے جن کے اوپر صرف جو خیموں کو کھڑے کرنے کے لیے میخیں ہوتی تھی وہی اٹھا کے چل رہے ہیں۔ کچھ اور بھی اس کے بارے میں آ رہا ہے، واللہ عالم۔ الذین طغوا فی البلاد، اصل بات یہ ہے کہ ان تمام قوموں نے سرکشی اختیار کی ملکوں میں، فاکثروا فیہا الفساد،
ظاہر بات ہے جب اللہ کے خلاف سرکشی ہوگی تو خلق کے لیے فساد ہو جائے گا. اکثروا فیہ الفساد، اس میں بڑا فساد پیدا کر دیا. آج جو فساد ہے ہیوز اور ہیو ناٹس کا، نارتھ ورسز ساؤتھ، ایک فساد ہے، دنیا میں ہے، چل رہا ہے. جس طریقے سے کہ پیسہ کھینچ رہی ہیں یہ قومیں، G7 اور G9، یہ اگرچہ ان کے لیے بھی پرابلمز پیدا ہو رہے ہیں، اور بھی دور فلک ہیں ابھی آنے والے، ناز اتنا نہ کرے ہم کو ستانے والے، ان کی بھی اپنی جو ہے اندر سے رگیں کٹ رہی ہیں. لیکن بہرحال ایک زمانے میں انہوں نے فساد مچایا. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس فصب علیہم ربک صوت عذاب، تو پھینکا اور دے مارا ان کے اوپر ان کے رب نے عذاب کا کوڑا. عذاب کا کوڑا تھا جس سے آل فرعون بھی ختم ہوئے، اور وہ عاد بھی تباہ و برباد کر دیے گئے، قوم ثمود نسیہ منسیہ کر دیے گئے. ان ربک لبالمرصاد، جان لو کہ تمہارا رب تاک میں بیٹھا ہوا ہے، گھات میں ہے. جو کوئی ایسی سرکشی کرے گا اس کا پھر یہی حشر کرے گا. یہ اب جو مضمون آ رہا ہے قرآن مجید میں بہت ہی اہم مضمون ہے. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. انسان کا معاملہ یہ ہے کہ جب اس کا رب اسے آزماتا ہے، اسے عزت دیتا ہے، نعمتیں دیتا ہے، تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دی. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، جب اسے آزماتا ہے اور اس کا رزق جو ہے اس پر تنگ کر دیتا ہے، راشننگ کر دیتا ہے، تھوڑا تھوڑا دیتا ہے. فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا. کلا، ایسا نہیں ہے. آپ کو کیا خرابی نظر آئی اس میں؟ کوئی شرک نہیں ہے. اس نے یہ تو نہیں کہا کہ مجھے نعمتیں دی ہیں تو کوئی لکشمی مائی کی کرپا ہو گئی ہے، یہ تو نہیں کہا. اللہ نے، میرے رب نے مجھے عزت دے دی. اور اگر کہیں تنگی آ گئی ہے تو یہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا. توحید تو مکمل ہے نا یہاں، کہ کسی اور دیوی دیوتا، کسی اور الہہ کا تذکرہ نہیں ہے. رب ہی نے مجھے عزت دی، رب ہی نے مجھے ذلیل کیا. تو عز من تشاء و تذل من تشاء، اے اللہ تو ہی ہے جس کو چاہتا عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ذلیل کر دیتا ہے. تو کیا خرابی کیا ہے اس میں؟ اس میں خرابی یہ ہے کہ اس دنیا میں جو کچھ تمہیں ملتا ہے تم اسے عزت مت سمجھو، یہ امتحان ہے. اور اگر کبھی تنگی آتی ہے اسے ذلت نہ سمجھو، یہ بھی امتحان ہے. یہ برابر ہے. یہ تم نے اسے عزت سمجھا، دھوکہ کھا گئے. اس کو ذلت سمجھا، دھوکہ کھا گئے. چاہے توحید انٹیکٹ ہے آپ کی، لیکن توحید جو ہے وہ تو یوں سمجھیے کہ جڑ بنیاد ہے نا ہدایت کی. اس سے اوپر بھی تو منزلیں ہیں ہدایت کی کہ نہیں. یہ امتحان ہے. ایک لفظ جو کامن ہے، اذا ما ابتلاہ ربہ فاکرمہ، جب اسے ابتلا میں ڈالا اور ابتلا میں عزت دی. دیکھیں اب کرتا کیا ہے، صبر کر، یہ شکر کرتا ہے. اپنی جو بھی ہم نے اس کو نعمتیں دی ہیں وہ حقداروں کو ان کے حق ادا کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے. یہ عزت نہیں ہے. عزت تو تب ہوگی جب تم اس امتحان میں پورے اترو گے. ذالک یوم التغابن، وہ تو قیامت میں پتہ چلے گا کہ کس کے لیے عزت تھی، کس کے لیے نہیں. کسی کو تنگی دی ہے تو یہ ذلت نہیں ہے، دیکھنا ہے صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا. کہیں یہ بالکل مستر ہو کر اور اپنی عزت نفس جو ہے ہتھیلی پر رکھ کر لوگوں کے سامنے مانگنے کے لیے تو نہیں نکل جاتا. پتہ چل گیا نا. تو یہ امتحان ہے. تو پہلا درجہ سمجھیے کہ چاہے فراوانی ہو، عیش ہو، آرام ہو، دولت ہو، یہ بھی امتحان. تکلیف ہے، رنج ہے، محنت ہے، مشقت ہے، اسرت ہے، تو یہ بھی امتحان. دونوں برابر ہو گئے. اب بھی ہدایت اس سے اوپر بھی ہے. ایک ہمارے دل میں یہ چور رہے گا پہلا امتحان آسان ہے، دوسرا مشکل ہے. نہیں، حقیقت اس کے برعکس ہے. پہلا مشکل ہے. یہ دولت میں رہ کر بھول جانے کا آپ کے اندر زیادہ امکان ہے. الہا، حدیث آپ کو سنائی تھی، ما قل و کفا خیر مما کثر و الہا. اگر زیادتی ہوگی، دولت ہوگی، تم اللہ کو بھول جاؤ گے تو زیادہ سخت نقصان یہ ہے، زیادہ بڑا امتحان یہ ہے. اور اگر ناپ تول کر مل رہا ہے تو ہر وقت اللہ یاد رہے گا. یہ ہلکا ہے، اگر حقیقت وہ بھاری ہے. اور اسی میں وہ واقعہ نوٹ کر لیجئے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ جب وہ مار پڑ رہی تھی کہ جس کے بارے میں الفاظ ہے کہ ہاتھی کو بھی وہ مار پڑتی تو بلبلا اٹھتا، اس وقت آنکھوں میں آنسو نہیں آئے. کب آئے؟ جب بادشاہ وقت، خلیفہ وقت کا ایلچی آیا ہے اشرفیوں کے توڑے لے کر کہ یہ بادشاہ نے آپ کے لیے نذرانہ بھیجا ہے. تب رو پڑے، اے اللہ میں اس امتحان کے قابل نہیں ہوں. یہ امتحان سختر ہے. تو یہ ہے درجہ بدرجہ
لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، تو ہدایت کے بھی یہ درجے ہیں۔ پہلا درجہ تو یہ ہے کہ جو بھی ہے اللہ کی طرف سے ہے، تنگی ہے تو اللہ کی طرف سے، اور فراوانی ہے تو اللہ، یہ توحید تو پوری ہو گئی آپ کی، اللہ کی طرف سے ہے۔ لیکن اس میں اب آگے درجے ہیں کہ یہ امتحان ہے، یہ بھی امتحان وہ بھی امتحان، اس اعتبار سے دونوں بھی امتحان ہیں، یہ دونوں برابر ہیں۔ اس سے بھی اوپر یہ ہے، وہ امتحان مشکل ہے فراوانی والا، اور یہ امتحان جو ہے یہ آسان ہے۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا۔ لیکن چونکہ تمہاری ذہنیت یہ ہے، لہذا تمہارا طرز عمل کیا ہے؟ بَلَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ، تم یتیم کی عزت نہیں کرتے۔ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، تم مسکینوں کو، غریبوں کو کھانا کھلانے پر ایک دوسرے کو اکساتے بھی نہیں ہو، خود تو کیا کھلاؤ گے؟ اس لیے کسی اور سے اگر کہہ دیں گے تو وہ پلٹ کر کہہ دے گا تم کیوں نہیں کھلا دیتے؟ لہذا بہتر یہ ہے کہ خاموشی رہو۔ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور تم چاہتے ہو کہ ساری وراثت اور میراث سمیٹ کر تم ہی ہڑپ کر جاؤ۔ اور وہ رواج وہاں پر یہ تھا، ہندوؤں میں تو اب تک بھی شاید ہے، کہ وہ بڑا بیٹا جو ہے بس وہی وارث ہے، باقی کسی کا کوئی حق ہوتا ہی نہیں۔ یہ تو قرآن نے دیا ہے تفصیلی قانون وراثت۔ باقی یہ ہے کہ جس شخص کا ہاتھ پڑ گیا، جس میں جو بڑا کوئی طاقتور ہے، وہ چھوٹے بہن بھائیوں کو کیا دیتا تھا؟ کچھ بھی نہیں۔ تم چاہتے ہو کہ ساری میراث تم جمع کر کے ہڑپ کر لو۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور مال سے تو تم محبت کرتے ہو ٹوٹ کر، وہ تو گویا کہ کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے تمہارے دل میں۔ کلا، یہ دو صورتیں اس اعتبار سے ان کو ذہن میں رکھیے کہ خاص عرب کا جو ایک معاشرہ تھا، اس کا ایک کلچر تھا، اس کی ایک ثقافت تھی، اس کی تصویر ہے جو ان دونوں صورتوں میں آ رہی ہے۔ ایک ان کا اپنا ثقافت کا، ان کا ماحول، غریبوں کو کھانا کھلانا، یہ ان کے ہاں سمجھا جاتا تھا اچھا کام ہے، لیکن یہ کہ جو لوگ دولت کی محبت میں مطلع ہو گئے وہ کیسے کریں گے اس کو؟ اور جو بھی وہاں پر ہو رہا تھا، زوردار جو بھی ہے طاقت والا، سب کو سمیٹ لیتا تھا۔ کلا اذا دکت الارض دکا دکا، اس آیت کے ترجمے دو بھائیوں نے علیحدہ کیے ہیں۔ دو بھائی کون؟ امام الہند شاہ ولی اللہ دہلوی کے فرزندان گرامی رحمت اللہ علیہ و رحمت اللہ علیہما، باپ پر بھی رحمت ہو اللہ کی اور دونوں بیٹوں پر بھی۔ یہ موضع القرآن میں شاہ عبد القادر صاحب نے ترجمہ کیا ہے، جبکہ زمین کو کوٹ کوٹ کر پست کر دیا جائے گا، ہموار کر دیا جائے گا، اذا دکت الارض دکا دکا۔ اور جو ان کے بھائی ہیں شاہ رفیع الدین رحمہ اللہ، وہ کہتے ہیں کہ جبکہ زمین کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ اب عربی زبان کے اندر یہ سارے احتمالات ہوں گے، میں پہلے ترجمے کو ترجیح دیتا ہوں کہ زمین کو کوٹ کوٹ کر چپٹا کر دیا جائے گا، پھیلا دیا جائے گا۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، سورہ حاقہ میں آپ نے پڑھا تھا فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، یہ تو ہم نے پڑھا سورہ رحمان میں، اور پھر یہ کہ وہاں پڑھا بھربھرا سا ہو جائے گا، وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا، اس کے کناروں کے اوپر جو ہیں وہ فرشتے ہوں گے، وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور 8 فرشتے اس روز اللہ کے عرش کو لے کر اتریں گے۔ جاء ربک والملک صفا صفا، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ قصہ زمین برسر زمین ہی طے ہوگا۔ جو ہم نے کمایا، جو گنوایا، یہی کمایا یہی گنوایا، کوئی نیکی کمائی تو یہاں اور کوئی بدی کمائی تو یہاں، یہ سارا قصہ زمین زمین ہی پر ہوگا۔ زمین کو پھیلایا جائے گا، مدت کھینچا جائے گا، چپٹا کر دیا جائے گا، کوٹ کوٹ کر پہاڑ چلا دیے جائیں گے، وہ ریت روئی کے گالے بن جائیں گے، نہ اس میں کہیں کوئی موڑ ہوگا، نہ اونچائی ہوگی، نہ ڈھلوان ہوگی۔ سورہ طٰہٰ میں ایک اعتبار سے تو یہ ساری چیزیں کر کے پھر یہیں پر اللہ تعالیٰ کا نزول اجلال ہوگا، اس کی کوئی تجلی ہوگی جس کو لے کر کے خاص طور پر 8 فرشتے جو ہیں وہ نازل ہوں گے۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا، فرشتے ہوں گے صفے باندھے ہوئے۔ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، اور لے آئی جائے گی اس دن جہنم بھی، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا غالباً وہ اسی زمین میں سے نکل آئے گی۔ یہی جو اندر موجود ہے، جو لاوا نکلتا ہے کبھی، ان تمام جو بھی یہ آتش فشاں پہاڑ ہوتے کہاں سے نکلتا ہے؟ یہ اندر ہے زمین کے، اگر اس کو کوٹ دیا جائے، اس کو کھینچا جائے تو وہی چیز ظاہر ہو جائے گی، سامنے آ جائے گی۔ واللہ عالم۔
یومئذ یتذکر الانسان وانیٰ لہ الذکریٰ، اس دن انسان کو سبق یاد آئے گا، یاد کرے گا، چیتے گا وہ انسان. یہ شاہ صاحب کا لفظ تھا، چیتے گا انسان. یاد آ جائے گا اسے کہ وہ کیا کر کے لایا تھا یہاں پہ، اور اسے پوری نصیحت حاصل ہو جائے گی. لیکن اب یہ نصیحت کس کام کی؟ یومئذ یتذکر الانسان وانیٰ لہ الذکریٰ، اب یہ کس لیے؟ اب تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. وہ تو دنیا میں اگر تم نے دیکھا ہوتا، سوچا ہوتا، حقائق تم پر منکشف ہوتے تو فائدہ تھا، یہاں تو نہیں. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، وہ کہے گا ہائے کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا. یہ لفظ نوٹ کیجئے، حیاتی. میری زندگی تو اصلی یہ ہے، آج معلوم ہوا مجھے. میں تو دنیا کی زندگی کو زندگی سمجھتا رہا، وہ زندگی نہیں تھی، وہ زندگی کی تمہید تھی، وہ ایک امتحانی وقفہ تھا. چھانٹی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہاری بڑی طویل زندگی میں، وہ زندگی برطرز اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی، ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی. تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہ ہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی. اس زندگی کا تھوڑا سا حصہ کاٹ لیا موت کا وقفہ ڈال کر. یہ ہے آپ کا ٹیسٹنگ پیریڈ. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. تو امتحان پاس کرتے ہو اچھے مستقبل کے لیے، اس امتحان کو پاس کرنا تھا اس آخرت کے لیے. اب وہ کہے گا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش کہ میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا. فیومئذ لا یعذب عذابہ احد، تو اس دن وہ عذاب دے گا کہ جیسا عذاب کوئی نہ دے سکے. لا یعذب عذابہ احد، اس کا سا عذاب نہ دے سکے کوئی اور. ولا یوثق وثاقہ احد، اور اس کا سا باندھنا نہ باندھ سکے کوئی اور. لیکن اسی وقت کچھ قسمت ہوں گے، کوئی خوش قسمت، جن سے کہا جائے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ. کون؟ جو اس زندگی میں، امتحانی زندگی میں مطمئن ہو کر اپنے رب کی بندگی میں لگا رہا، یکسوئی کے ساتھ اس کے دین کے ساتھ چمٹا رہا. مطمئن، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اب لوٹ جاؤ اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تم اس سے راضی، وہ تم سے راضی. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ فادخلی فی عبادی، داخل ہو جاؤ میرے نیک بندوں میں. اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. جاؤ ادھر جاؤ. وادخلی جنتی، اور داخل ہو جاؤ میری جنت میں. اللہم ربنا اجعلنا منہم، بڑی ہمت کرنی پڑے گی یہ کہنے کے لیے کہ پروردگار ہمیں ان میں شامل فرما دے. سورۃ البلد، اب یہ اس کا جوڑا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم بہذا البلد، یہ میں نے نہیں وضاحت کی آپ کے سامنے یہ لا اقسم کیوں ہے. لا اقسم، لا اقسم بیوم القیامہ، لا اقسم بالنفس اللوامہ، فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق. یہ لا جو ہے نافیہ نہیں ہے، یہ لا ہے اس معنی میں تم جو کہہ رہے ہو غلط ہے، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی. اسی طرح تمہارے دماغ میں جو بیٹھا ہوا غلط نہیں. جیسے کہ انگریزی میں نے، I swear by the day of judgment، لیکن ہوتا کیا ہے انگریزی میں نے کے بعد کوما لگ جاتا ہے تو آپ کو پتہ چل گیا یہ علیحدہ ہے. لیکن عربی میں یہ قومیں وغیرہ ہیں نہیں. تو لا اقسمو، میں نہیں قسم کھاتا، یہ نہیں ہے. نہیں، قسم ہے مجھے قیامت کے دن کی، نہیں قسم ہے مجھے اس شہر کی. کون سا شہر؟ مکہ مکرمہ. کیوں؟ یہ ابھی بات میں واضح ہو جائے گی. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اور اے نبی آپ حلال کر لیے گئے ہیں اس شہر میں. اور کچھ لوگوں نے ترجمہ کیا ہے آپ کے لیے حلال ہو جائے گا یہ شہر، یعنی یہ کہ ایک وقت آئے گا کہ اس شہر میں خونریزی کرنا آپ کے لیے اس کی اجازت ہو جائے گی. حالانکہ یہ جو ہے بلد الحرام ہے، گویا کہ فتح مکہ کے دن کچھ نہ کچھ تو وہاں پہ آخر خونریزی ہوئی ہے، بہت کم، منیمم ہوئی تو ہے. لیکن یہ کہ میرے نزدیک وہ مفہوم نہیں، مفہوم پہلا ہے. آپ کو حلال کر لیا گیا اس وقت، آپ کی عزت نفس پہ حملے ہو رہے ہیں، آپ کو ستایا جا رہا ہے، آپ کو تکلیفیں دی جا رہی ہیں، آپ جھیل رہے ہیں.
دیکھیے ایک تو یہ شہر ہے وادی غیر ذی زرع جس میں کچھ پیدا ہی نہیں ہوتا، وہاں کی زندگی ویسے ہی مشقت والی زندگی تھی، اس کے اوپر ٹو ایڈ فیول ٹو فائر، اے نبی آپ پر اب یہ جو مشقت پڑی ہوئی ہے کہ آپ دعوت حق کے ضمن میں جو مشقتیں جھیل رہے ہیں تو ہم اس کی قسم کھا رہے ہیں، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، اور تیسری قسم والد اور اولاد، یہ ایک اور مشقت ہے جو انسان پر ہے، اولاد کا پالنا، پروان چڑھانا، پرورش کرنا، کتنا بڑا بوجھ۔ یہ قسمیں کھا کر کیا کہا، لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو محنت و مشقت ہی میں پیدا کیا ہے۔ یہ گویا کہ اس کے ساتھ جوڑ لیجئے، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ۔ تو میں نے اس وقت بھی عرض کیا تھا غالب کے جو دو اشعار ہیں، قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں؟ مشقت تو یہاں ہر ایک کے لیے، محنت ہے، مشقت ہے، تکلیف ہے، مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، کوفت ہے، ہر شخص کے لیے، بس ذرا سا فرق ہے، کوئی ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھا ہوا ہے لیکن چین نہیں ہے، ایئر کنڈیشن کمروں کے اندر مخملی گندیلوں پر نیند نہیں آ رہی ہے، کوئی شخص ہے کہ جس کو مشقت جو ہے جسمانی ہے، کسی کی مشقت جو ہے وہ نفسیاتی ہے، مشقت ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، یہاں کوئی بھی اس کبد سے، اس مشقت سے مستثنا نہیں ہے۔ قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں؟ لیکن وہاں سورہ انشقاق میں اس سے اگلا مرحلہ ہے کہ ہم تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے، مرنے کے بعد پھر کھڑے ہونا ہے اللہ کے حضور میں جا کر، فملاقی یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ فاما من اوتی کتابہ بیمینہ۔ اب یہ وہاں پر مسئلہ ہو جائے گا۔ تو انسان کے لیے مشقت اور محنت جو ہے یہ اس کا مقدر ہے۔ ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد ایحسب ان لن یقدر علیہ احد۔ اس محنت و مشقت میں جو انسان پڑے ہوئے ان کے تمرد کا حال دیکھو، ابو جہل کو دیکھو اکڑا ہوا ہے۔ اگر ان کے لیے دنیا میں آسانیاں ہوتی تو یہ کیا کرتے، کیا ستم ڈھاتے، کیا بغاوتیں کرتے؟ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی قابو نہیں پائے گا؟ یقول اہلکت مالا لبدا، یہ اب ان کا کلچر ہے، بڑے فخر سے کہتا ہے میں نے تو بڑا ڈھیروں مال جو ہے شیخی مارتا ہے، میں نے ہلاک کر دیا، میں نے کھانے کھلائے، غریبوں کو کھلائے۔ یہ بھی ان کی مسابقت رہتی تھی ان میں جو لوگ تھے۔ اب ابو جہل کا بھی قول یہی ہے نا، جب اس سے پوچھا گیا کہ کیا تمہارے خیال میں محمد جھوٹے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا نہیں ان کا بھی جھوٹ نہیں بولا۔ پھر تم کیوں نہیں ان پر ایمان لاتے؟ کہ بھائی بات یہ ہے ہمارا ان کا مقابلہ تھا، بنو ہاشم کا اور ہمارے خاندان کا، انہوں نے کھانے کھلائے، ہم نے ان سے بڑھ کر کھلائے، انہوں نے اور خدمت کی، حجاج کی، ہم نے ان سے بڑھ کر کی، ابھی تک تو ہم کندھے سے کندھا جوڑے چلے آ رہے ہیں، اب اگر ہم ان کی نبوت مان لیں تو ہم تو ہمیشہ کے لیے غلام ہو جائیں گے، یہ صورت مجھے گوارا نہیں۔ Give the devil his due، اس نے بالکل صحیح بات کہہ دی، جھوٹا میں نہیں سمجھتا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنا اخلاقی روب تھا حضور کا اس پر، وہ ہم پڑھ لیں گے آگے چل کر جب سورہ علق ہم پڑھیں گے، وہ بعد میں اسی وقت کے لیے موضوع ہے۔ تو وہ شیخی مارتے تھے میں نے اتنا مال ہلاک کر دیا، اتنا خرچ کیا، اتنا غریبوں پہ لٹایا۔ ایحسب ان لم یرہ احد، کیا اس کا گمان ہے اسے کسی نے دیکھا نہیں ہے؟ اگر تو واقعتاً اس نے نیکی کی تھی تو جس کے لیے نیکی کی تھی اس نے تو دیکھ لیا ہے، بیان کیوں کر رہا ہے؟ اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی کیا تھا تو اس کے تو علم میں ہے۔ الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے اس کو دو آنکھیں نہیں دی؟ ولسانا وشفتین، اور زبان دی اور دو ہونٹ دیے، وہدیناہ النجدین، اور ہم نے اس کو راہ دکھلا دی دو گھاٹیوں کی، دو گھاٹیوں کی ہدایت دے دی۔ اس میں عام رائے تو یہ ہے کہ اس سے مراد ہے نیکی اور بدی، لیکن یہ کہ مجھے اس رائے سے زیادہ اتفاق ہے جن کے خیال میں اس سے مراد ہے ماں کی دو چھاتیاں، ابھار ہوتے ہیں، نجدین اس کو کہتے ہیں جو چیز ابھری ہوئی ہو۔ یہ جبلی ہدایت ہے جو بچہ لے کر آیا ہے۔ کس نے پڑھایا اس کو؟ کس نے یہ سکھایا ہے اس کو کہ جاؤ چوسو اور تمہارے اندر دودھ آ جائے گا، تمہیں جو ہے غذا مل جائے گی؟ یہ ہدایت ہے اللہ کی، وہ میں نے عرض کیا تھا جبلی ہدایت۔ الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، یہ ہدایت تو وہ لے کے آیا بچہ، اسے معلوم میری غذا کہاں ہے۔ اس کی ماں میں، اس کے منہ میں جاتا ہے ماں کا دودھ اور وہ اس کو چوستا ہے اور پیتا ہے۔
کہیں سے سیکھ کر آیا ہے، کوئی ٹریننگ اس کو دی گئی ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، بہرحال دونوں معنی آپ ذہن میں رکھیے۔ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، لیکن وہ گھاٹی کو عبور نہ کر سکا۔ گھاٹی کون سی ہے بھائی؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، جانتے ہو وہ گھاٹی کون سی ہے؟ فَكُّ رَقَبَةٍ، کسی گردن کا چھڑا دینا، آزاد کر دینا، کسی غلام کو آزاد کرا دینا اپنا مال خرچ کر کے، یا کسی مقروض کا قرضہ ادا کر دینا اپنے مال سے، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا کھانا کھلا دینا بھوک کے دن جبکہ اپنے بھی لالے پڑے ہوئے ہوں، قحط کا عالم ہو، اور آدمی کو نظر آ رہا ہو کہ میرا اپنا سٹور بھی جو ہے گندم کا ختم ہو رہا ہے، پھر بھی کھانا کھلائے بھوکے کو۔ یتیماً ذا مقربۃ، اس یتیم کو کہ جو قرابت دار بھی ہے، بھتیجا ہے، بھانجا ہے، او مسکیناً ذا متربہ، یا وہ محتاج جو مٹی میں رل رہا ہے۔ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ۔ دیکھیے یہ ہے وہ فلسفہ جو سورہ حدید میں آیا تھا، اب اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ اس میں سے انسان کا اس گھاٹی میں سے نکل جائے گا تو آگے رستہ صاف ہے۔ وہ اصل جو بریک لگا ہوا ہے وہ مال کی محبت کا ہے، اس کو کھولو گے پھر گاڑی چلاؤ، چلے گی گاڑی۔ جس کے دل میں یہ مال کی محبت ہے، جو مال کو خرچ نہیں کر سکتا کسی بھی ضرورت مند کے اوپر، کسی ادائے حقوق کے اندر، اب وہ شخص جو ہے وہ تو گویا کہ اس گھاٹی سے نکلا ہی نہیں۔ اسے ایمان کی کہاں نعمت میسر آئے گی، ایمان لے بھی آئے گا اس حال میں تو منافق ہوگا۔ سمجھ رہے میری بات کو؟ اگر یہ گند دل میں سے نکلا نہیں، پاک نہیں ہوا، تو ایمان لے بھی آئے گا کسی وجہ سے تو منافق بنے گا، مومن تو نہیں بن سکتا صحیح معنی میں۔ اس گندگی کو دور کرو، جیسا کہ ہم نے وہاں پڑھا تھا، اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم والذین آمنوا باللہ ورسلہ۔ یہ منزل طے کر کے اگر ایمان لایا ہے انسان تو اولئک هم الصدیقون والشہداء، وہ ان کے مراتب عالیہ کھلے ہوئے ہیں، ادھر جاؤ یا ادھر جاؤ اپنی استاد طبع اور مزاج کے مطابق۔ یہاں بھی وہی ہے، پہلے یہ کام کیے ہوں فلقتحم العقبہ، اگر اس گھاٹی کو عبور کر لے، اور گھاٹی کون سی ہے؟ فک رقبۃ او اطعام فی یوم ذی مسغبۃ یتیما ذا مقربۃ او مسکینا ذا متربہ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ۔ زمین کے اندر سے یہ گند آپ نے نکال دیا، شوریلی زمین کے اندر جو بھی تھا اس کو صاف کر کے اب بیج ڈالیے ایمان کا۔ ثم، یہ زمین تیار ہو گئی ہے، اب بیج ڈالیے۔ ثم کان من الذین آمنوا، پھر ہوا وہ ان لوگوں میں شامل کہ جو ایمان لائے اور تواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ۔ یہ وہ مضمون یہاں آ گیا ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اور یہاں پہ ترتیب بدلی ہوئی ہے، وہاں ایمان کے بعد عمل صالح یا عمل صالح کے بعد ایمان ہے، وہاں تواصی بالحق کے بعد تواصی بالصبر ہے، یہاں تواصی بالصبر پہلے ہے، تواصی بالمرحمہ بعد میں ہے۔ تو اس میں تقابل سے بہت سے جو حقائق ہیں وہ کھلتے ہیں۔ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، اگر اس گھاٹی کو عبور کر کے آدمی آئے اور پھر وہ ایمان لانے والوں میں شامل ہو تو پھر اس کا معاملہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم۔ اولئک اصحاب المیمنہ، یہ ہوں گے میمنہ والے، داہنے والے۔ وہ داہنے والا ہم پڑھ چکے ہیں سورہ واقعہ میں بھی، فاصحاب الیمین ما اصحاب الیمین واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال فالسابقون السابقون کنتم ازواجا ثلاثا، تین گروہوں میں تم تقسیم ہو جاؤ گے۔ پھر یہ بھی ہو سکتا ہے ان کو جو اعمال نامے دیے جائیں گے داہنے ہاتھ میں دیے جائیں گے، ان کو جو اعمال نامے تھمائے جائیں گے وہ بائیں ہاتھ میں تھمائے جائیں گے۔ اولئک اصحاب المیمنہ، ویسے یمن کا لفظ آتا ہے خوش بختی کے لیے، تو یہ خوش بخت لوگ ہیں، یہ کامیاب ہو گئے، یہ رشد اور سعادت کی منزلوں کو پا گئے، یہ فوز اور فلاح تک پہنچ گئے۔ والذین کفروا بآیاتنا، اور جو لوگ ہماری آیات کا انکار کریں گے، ہم اصحاب المشأمہ، وہ ہوں گے کم بختی والے، علیہم نار موصدہ، ان پر آگ بند کر دی جائے گی۔ یعنی ایک وہ ہے آگ کہ جس کا باہر نکل رہے ہیں، لپٹیں نکل رہی ہیں، ایک یہ کہ بند کر دیا جائے تو ساری حرارت اندر ہی اندر رہے، گویا کہ جسے دم پخت کہتے ہیں آپ،
پوری کی پوری جو ہے ان کے اوپر آگ موند دی جائے گی، علیہم نار موصدہ۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے بچائے، اور ہمیں اللہ تعالی اپنی شان غفاری اور شان رحیمی کی طفیل ہمیں اصحاب جنت میں داخل فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورۃ الشمس، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم زک انفسنا فإنک خیر من زکاہا، اللہم ربنا آنس وحشتنا فی قبورنا وارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم اجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین، آمین۔ کل میں نے اشارہ کر دیا تھا کہ قرآن حکیم میں سورۃ البلد کے بعد 4 جو صورتیں ہیں ان کو ایک مشترک عنوان ان کے لیے میں نے تجویز کیا ہے، 4 سورہ نور و ظلمت۔ ان 4 صورتوں کے شروع میں قسمیں ہیں، چنانچہ پہلی صورت میں قسموں کا حصہ بہت بڑا ہے، جیسے ہم نے پہلے دیکھا تھا سورہ تکویر میں اذا الشمس کورت سے چل کر 13 آیتیں چلی تھیں، اور اس کے بعد ایک آیت آئی تھی جس پر کہ ان سب چیزوں کو جا کر پھر مرکوز کیا گیا، علمت نفس ما احضرت۔ لیکن سورہ انفطار میں صرف 4 آیتوں کے بعد وہ مضمون آیا اور زیادہ کھل گیا۔ وہی ترتیب یہاں ہے۔ اس میں یہ دیکھیے کہ 8 آیتیں آئیں گی کہ جس میں قسمیں ہیں، اور 2 آیتوں میں پھر جواب القسم ہے، کس بات پر قسم کھائی گئی ہے، اور وہ بڑا مرکزی مضمون ہے، بنیادی مضمون ہے۔ اگلی صورت میں سورۃ اللیل میں قسموں والا حصہ کم ہو جائے گا اور وہ بنیادی مرکزی مضمون مزید کھلے گا۔ پھر اس میں سے جو ایک پہلو ہے اس مضمون کا وہ پھر اپنے نقطۂ عروج کو پہنچے گا سورۃ الضحیٰ میں۔ اس طرح تدریجاً یہ مضمون آگے بڑھ کر مکمل ہو رہا ہے۔ والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی۔ والقمر اذا تلاها، اور قسم ہے چاند کی جبکہ وہ اس کے پیچھے آتا ہے۔ تلاہا، تلا یتلو، پیچھے آنا، فالو کرنا۔ قرآن مجید کی تلاوت کا لفظ بھی اسی لیے، پڑھنے کے لیے تلاوت کیا ہے کہ آپ اس کے ٹیکسٹ کو فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ بسا اوقات انگلی بھی ساتھ چلتی ہوتی ہے، جو زیادہ ماہر نہیں ہوتے ان کو دیکھا ہوگا کہ وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سطر کو چھوڑ کے اس پہ آ جائے، انگلی ساتھ چلاتے ہیں۔ اور اسی سے پھر یہ کہ اس کا اس قدر معنی پیدا ہو گئے کہ قرآن مجید پڑھنے کا جو حقیقی مقصد ہے اسے فالو کرنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اس کا اتباع کرنا ہے۔ اس اعتبار سے بہترین لفظ جو ہے وہ اختیار کیا گیا، لیکن لغوی معنی اس کے کیا ہے؟ کسی کے پیچھے آنا۔ تو قسم ہے سورج کی اور اس کے دھوپ چڑھنے کی، اور قسم ہے چاند کی جبکہ اس کے پیچھے آتا ہے۔ والنہار اذا جلاھا، اور قسم ہے دن کی جبکہ وہ اس کو روشن کر دیتا ہے۔ اگرچہ شکل تو یہ ہے کہ سورج سے دن روشن ہوتا ہے، لیکن یہاں اس میں بہت لطیف نقطہ پیدا کیا ہے کہ دن ہوتا ہے تو ہمیں سورج نظر آتا ہے، تو گویا کہ دن نے سورج کو نمایاں کیا ہے۔ اس لیے کہ آگے اس کا ہم بدن آ رہا ہے واللیل اذا یغشاھا،
اور قسم ہے رات کی جبکہ وہ اس کو یعنی سورج کو ڈھانپ لیتی ہے، سورج کو رات نے ڈھانپ لیا، دن نے گویا کہ اس کو نمایاں کر دیا۔ والسماء وما بناہا، اب دیکھیے جوڑے جوڑے آ رہے ہیں یہ، سورج اور چاند، دن اور رات، والسماء وما بناہا، اور قسم ہے آسمان کی اور جو اسے بنایا، تعمیر کیا، والارض وما طحاہا، اور قسم ہے زمین کی جبکہ اس کو پھیلا دیا، بچھا دیا، بچھونا بنا دیا، ونفس وما سواہا، اور قسم ہے نفس انسانی کی اور جو اس کو بنایا اور درست کیا، اس کو نک سک سے درست کیا، اس کا تسویہ کیا، اس کو سنوارا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہاں تک کہ اس کے اندر نیکی اور بدی کا علم الہامی طور پر رکھ دیا، الہام کر دیا اسے، اس کا فجور بھی اور اس کا تقوی بھی۔ اب یہاں قسم کھائی گئی، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جس نے بھی اپنے نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے اسے مٹی میں دفن کر دیا وہ ناکام ہو گیا۔ اصل مضمون یہ ہے مرکزی دو آیات کہ انسان کے پاس کوئی ایک امانت ہے، اس کا ایک نفس ہے جو اللہ نے اسے دیا ہے، اس نفس کو جس نے پاک کر لیا، سنوار لیا، بنا لیا، جس کے لیے ہم مختلف الفاظ استعمال کرتے رہے ہیں، تعمیر سیرت، تعمیر خودی، کیریکٹر بلڈنگ، ایک انسان اپنی شخصیت کو بناتا ہے، تو جس نے تو صرف بنانا لیکن اس کے علاوہ پاک کرنا، بنانا اس معنی میں کہ تمام رذائل سے اس کو پاک کیا جائے اور فضائل سے اسے سنوارا جائے، اسے منور کیا جائے، مزین کیا جائے۔ تو جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، مزین کر لیا، فضائل سے مرصع کر لیا، مسجع کر لیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ خواہ یہاں پر اس کے پاس جائیداد نہ بنی ہو، دولت اس کے پاس جمع نہ ہوئی ہو، دنیا والے اس کو جانتے بھی نہ ہو، وہ غیر معروف آدمی ہو، کچھ بھی ہو، یعنی ایک معیار ہے کامیابی ناکامی کا جو ہم لوگوں کے سامنے رہتا ہے۔ کامیاب کون ہے؟ زیادہ پیسے والا، زیادہ دولت والا، جو زیادہ پروفیشن میں شائن کر گیا، بزنس میں آگے نکل گیا، کسی بھی فلسفہ ہے۔ تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کہیں خزانہ تھا، آپ نے کھود کر اس میں سے خزانہ نکالا، تو یہ ہمارا سیلف جو ہے، ہماری خودی جو ہے، یہ بھی در حقیقت ہمارے اس حیوانی وجود کے اندر دفن ہے۔ اس حیوانی وجود کے اندر سے اس کو برآمد کرنا، جیسے کہ آم کی گٹھلی پھٹتی ہے تو اس میں سے دو پتے نکلتے ہیں تو اس سے آم کا درخت بننا شروع ہوتا ہے۔ اسی لیے وہ جو میں نے آپ کو اپنشد کا جملہ بھی سنایا تھا کہ man is in his ignorance identifies himself with the material sheets which encompass his real self۔ اصل خودی، اصل انا، اصل میں وہ کون ہے؟ یہ میرا وجود ہے، یہ میرا جسم ہے، یہ میرے ہاتھ ہے، یہ میرے پاؤں ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ قد افلح من تزکا، جس نے پاکیزگی حاصل کر لی وہ کامیاب ہو گیا۔ یہاں اسے مزید کھولا کہ اس کا برعکس کیا ہے، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ اس پر گواہیاں لائی گئی ہیں کہ جیسے تمہیں پوری اس کائنات میں تضادات نظر آتے ہیں، رات ہے، دن بھی ہے، آسمان ہے بلند، زمین ہے پست، بالکل اسی طریقے سے انسان کا معاملہ بھی یہ ہے کہ اگرچہ ویسے تو شکل و صورت میں سب تقریباً ایک جیسے انسان ہیں، ہیومن بینگز ہیں، لیکن دو مختلف قسم کے راستوں پر یہ چل رہے ہیں۔ ایک راستہ وہ ہے کہ یہی حیوانی نفسانی خواہشات اور اسی کے اندر پوری زندگی جو ہے گزار دی اور اپنے اس اصل روح ربانی کو، اپنی اصل امانت الہیہ کو دبا دیا، گویا کہ چلتے پھرتی قبر بن گئے۔ اس کے لیے حیوان انسان چل رہا ہے، لیکن وہ انسان جو ہے وہ روحانی وجود اس کا، وہ اس کے اندر دفن ہو چکا ہے۔ تو قد خاب من دساہا قد افلح من زکاہا، اس پر یہ ساری قسمیں کھائی گئیں۔ سورج ہے تو اس کے ساتھ چاند ہے، دن ہے تو اس کے ساتھ رات ہے، اسی طریقے سے آسمان ہے تو اس کے ساتھ زمین ہے، اور یہ جو نفس انسانی ہے اسے اللہ نے بڑا سنوارا ہے، بنایا ہے۔ اس نفس کے اندر بھی ایک ودیت کر دیا ہے نیکی اور بدی کا شعور۔ یہاں لفظ روح نہیں آیا، نوٹ کر لیجئے اسے، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، یعنی جو یہ نفس انسانی ہے اس کے اندر بھی ایوولوشن ہوئی ہے۔ یہ نفس جو ہے ایڈو یا لیبیڈو، یہ گدھے میں بھی ہے، کتے میں بھی ہے، گھوڑے میں بھی ہے، شمپنزی میں بھی ہے، لیکن یہ سارا نفس کا بھی تو ایوولوشن ہوا ہے۔ اس ایوولوشن کا مرتبہ آیا ہے انسان میں آ کر، وہ یہ ہے کہ انسان میں اس کے اندر ایک حس پیدا ہو گئی ہے، مورل سینس،
کہ کچھ چیزوں کو وہ سمجھتا ہے کہ یہ بری ہیں، کچھ چیزیں اچھی ہیں۔ اور یہ اتنا یونیورسل کانسیپٹ ہے کہ جس کو یوں سمجھیے کہ جس معاشرے میں جائیے سچ بولنا اچھا ہے، جھوٹ بولنا برا ہے۔ یہ کبھی ایسا نہیں ہوا کسی نے کہا ہو کہ جھوٹ بولنا اچھا ہے، سچ بولنا برا ہے۔ وعدہ کر کے پورا کرنا اچھا ہے، وعدہ خلافی کرنا برا ہے۔ جو شخص وعدہ خلافی کر رہا ہوتا ہے وہ بھی جانتا ہے کہ میں برا کام کر رہا ہوں، میرا اس کا ضمیر اس وقت اس کو ملامت کر رہا ہوتا ہے، جس کی قسم کھائی گئی ہے۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، یہ تمہارے اپنے اندر جو ہے مائی کانشنس از پنچنگ می بھائی، کہ تمہارے اندر ایک اخلاقی حص ہے، یہ اخلاقی حص نفس انسانی میں ودیعت شدہ ہے۔ روح میں جو کچھ ہے وہ تو اور بڑی شے ہے، روح انسانی میں تو معرفت خداوندی ہے اور محبت خداوندی ہے، دونوں چیزیں روح انسانی کے اندر موجود ہیں۔ ابھی یہاں سے نفس کی بات ہو رہی ہے، جیسے عالم خلق کے تمام جو مظاہر ہیں ان کو بیان کیا جا رہا ہے۔ سورج اور چاند عالم خلق کی چیزیں، عالم امر کی نہیں ہیں۔ رات اور دن عالم خلق کی چیزیں ہیں، آسمان اور زمین عالم خلق کی چیزیں ہیں۔ نفس بھی عالم خلق کی شے ہے، روح ہے عالم امر کی شے۔ تو نفس انسانی بھی نفس حیوانی سے ممتاز ہے بئی معنی کہ اس میں وہ ایک مورل سینس موجود ہے جس کی بنا پر اس کے اندر یہ شعور ہے ودیعت شدہ، الہام شدہ، الہمہا، الہام کر دیا اس میں کہ کچھ چیزوں کو وہ جانتا ہے یہ خیر ہیں اور کچھ کو جانتا ہے یہ شر ہے۔ اسی لیے قرآن مجید نے کثرت سے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ معروف اور منکر۔ معروف وہ جو جانی پہچانی شے نفس انسانی جانتی ہے کہ یہ چیز اچھی ہے، منکر وہ جس سے کہ نفس انسانی اباہ کرتا ہے یہ کیا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ فطرت اس کے اندر موجود ہے سرشت کے اندر۔ اب مرحلہ صرف یہ ہے کہ جب یہ بنیادی بیج تو اللہ نے تمہارے نفس میں ڈال دیا، اب اسے پروان چڑھانا تمہارا کام ہے، اسے آگے بڑھاؤ، پروان چڑھاؤ عمل صالح سے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، اچھا کلام ہو، اچھی بات ہو، اس کے اندر اوپر اٹھنے کی، اللہ کی طرف بڑھنے کی صلاحیت تو ہے، لیکن عمل صالح اس کے ساتھ ہوگا تو وہ اوپر اٹھے گا۔ تو یہ جو بھی پوٹینشل ہے انسانی فطرت کا، تو قد افلح جس نے وہ محنت کی، مشقت کی، اس نے اپنی اس اصل انسانی شخصیت کو برآمد کیا، اس مٹی کے ڈھیر میں سے بنایا، اسے ایک بڑا درخت بنا دیا، تناور درخت بنا دیا جس میں وہ پھل لگے ہیں جو ہم سورہ تغابن میں پڑھ رہے ہیں، وہ کامیاب ہو گیا۔ اور جس نے اس کو دبائے رکھا وہ مٹی ہی کی زندگی میں، اور جو جسمانی وجود ہے اسی کے تقاضوں کو پورا کرنے میں لگا رہا، وہ غائب ہو گیا، ناصب۔ اب اس کے بعد یہ کہ یہ معاملہ جس طرح انڈیویجولز کا ہوتا ہے ایسے ہی کسی معاشرے کا بھی ہوتا ہے۔ معاشرے میں بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو خیر کی طرف بلانے والے، کچھ ہوتے ہیں کہ جو بدی کی طرف بلانے والے، جس طریقے سے فرد کے اندر موجود ہے اسی طریقے سے پھر اس کے اندر بھی اگر ایک قوم کا اجتماعی ضمیر جو ہے وہ زندہ رہے اور امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ وہاں سر انجام دیا جاتا رہے تو معاشرے کی خیر ہوگی۔ اور اگر اخلاقی حزب بحیثیت مجموعی اس درجے کمزور ہو جائے کہ قوم کا اجتماعی ضمیر مردہ ہو جائے اور پھر اسے حص ہی نہ رہے، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، وہ احساس ہی نہ رہے اجتماعی سطح پر کہ یہ بدی ہے اور یہ برا کام ہے، یہ منکر ہے، تو پھر وہ تباہ ہوتی ہے۔ اس کی ایک مثال دی ہے، کذبت ثمود بطغواہا، قوم ثمود نے بھی جھٹلایا تھا اپنی سرکشی کے باوجود۔ اذ انبعث اشقاہا، جب ان کا جو سب سے شقی انسان تھا وہ کھڑا ہوا اور اس نے پھر اونٹنی کو جو اللہ تعالیٰ نے بطور معجزہ دی تھی اس کو اس نے ہلاک کر دیا۔ قال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا، ان سے کہہ دیا تھا اللہ کے رسول نے کہ دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی ہے اور اس کا پانی پینے کی جو باری کا دن ہے اس میں کوئی گڑبڑ پیدا نہ کرنا۔ فکذبوہ فعقروہا، انہوں نے اسے جھٹلا دیا اور اس کی کونچیں کاٹ ڈالی۔ فدمدم علیہم ربہم بذنبہم، تو الٹ پڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عذاب ان کے گناہ کی پاداش میں۔ فسواہا، اللہ نے سب کو برابر کر دیا۔ ولا یخاف عقباہا، اور اللہ تعالیٰ کو اس کا کوئی ڈر نہیں کہ اس کا کیا نتیجہ نکلے گا، اس کی مخلوق تھی انہوں نے ختم کر دیا اور مخلوق کو وہ لے آئے گا۔ تو انفرادی اور پھر اجتماعی، ان دونوں چیزوں کو اس صورت کے اندر جمع کر دیا گیا۔ اب یہاں سے جو مضمون شروع ہوا ہے اب دیکھیے اگلی صورت میں کھلے گا۔ اگلی صورت میں دو جوڑے آ رہے ہیں صرف، واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی جبکہ وہ ڈھانپ لیتی ہے، والنہار اذا تجلی، قسم ہے دن کی جبکہ وہ روشن ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارے خارج میں آفاق کے اندر دن اور رات۔ وما خلق الذکر والانثی، ہمارے انفس میں، ہمارے اندر کوئی مذکر ہے، کوئی مؤنث ہے، کوئی مرد ہے، کوئی عورت ہے۔ یہ جو تضادات بظاہر نظر آتے ہیں حقیقت میں تضادات نہیں ہیں،
ان دونوں کے مل کے ہی در حقیقت فطرت اپنے مقاصد کی تکمیل کر رہی ہے۔ دن اور رات کے فرق سے ہی سارا نباتاتی نظام جو ہے یہ وہ سارا کا سارا اسی کے ساتھ وابستہ ہے، اسی سے اس کا ریسپریٹری سسٹم ہے، اسی سے یہ فوٹو سنتھسس اور سب کا یہ جو سولر انرجی ہے اس کا درختوں کی لکڑیوں میں آ کے سٹور ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ سارا کا سارا دن اور رات کے ساتھ ہے۔ اسی طریقے سے مرد اور عورت، اگر یہ فرق نہ ہو تو اولاد کیسے ہو، آگے نسل کیسے چلے؟ تو تضادات میں بھی توافق ہے یہاں، اگرچہ بعض چیزیں بظاہر متضاد ہیں لیکن ان میں توافق ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی لیے پیدا کیا، لیکن ساتھ ہی یہ بتا دیا کہ جیسے یہ تضادات تمہیں نظر آ رہے ہیں واضح طور پر، دن اور رات، نر اور مادہ، ایسے ہی ان سعیکم لشتی، تمہاری جو سعی ہے، محنت ہے، بھاگ دوڑ ہے، وہ تو سب کر رہے ہیں۔ وہ تو کل ہم پڑھ چکے سورہ بلد میں، لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے تمام انسانوں کو مشقت میں پیدا کیا، مشقت انسان کا مقدر ہے، محنت کرنی ہے، جد و جہد کرنی ہے، معاشی جد و جہد ہے، اور بھی جو ہے پھر اولاد کا پالنا ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، کسی کا کوئی نظریہ بھی بن گیا ہے، کوئی آئیڈیل بھی ہے، کسی آئیڈیالوجی کا ماننے والا ہے، اب اس پر اس کا بوجھ ہے کہ اس آئیڈیالوجی کو پروموٹ کرے، اس نظریے کو پھیلائے، اور پھر یہ کہ اس نظام کو قائم کرنے کے لیے تن من دھن لگائے، تو کتنے بوجھ ہیں انسانوں پر، پھر کتنے صدمے انسان اٹھاتا ہے۔ تو فرمایا کہ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد، مشقت تو ہر ایک کو کرنی ہے، لیکن جو نتیجے نکلتے ہیں مشقت کے وہ بالکل برعکس ہیں، رات اور دن کا سا تضاد ہے ان میں۔ ان سعیکم لشتی، کوئی شخص اس محنت کے نتیجے میں اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا لیتا ہے، کوئی شخص اسی محنت کے نتیجے میں اپنے آپ کو دوزخ کا مستحق بنا لیتا ہے، راستے جدا ہو جاتے ہیں۔ اس کی بڑی پیاری تشریح ایک حدیث میں آئی ہے، حضور نے فرمایا کل نفس یغدو، ہر جان جو ہے صبح جب ہوتی ہے ہر انسان کی، فبائع نفسها، پھر یہ کہ وہ اپنے نفس کو بیچتا، اب کوئی دفتر جا رہا ہے اپنی صلاحیت بیچ رہا ہے، کوئی بیچارہ وہ چونکہ اور کچھ نہیں سیکھ سکا تھا، اینٹیں